کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جو مغرب کی آزادی، دولت اور شہرت کا پیکر سمجھا جاتا ہو، وہ اچانک گھٹنوں کے بل جھک جائے اور ایک چمکتی ہوئی دنیا سے منہ موڑ کر سجدے میں سکون تلاش کرے؟ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب اسلام میں پایا۔ ویلکم ٹو AKB TV۔ یہ کہانی ہے ایموری اینڈریو ٹیٹ کی، ایک ایسا نام جسے دنیا نے کبھی کک باکسنگ چیمپئن، کبھی انٹرنیٹ کے بادشاہ اور آخرکار ایک تبدیل شدہ انسان کے طور پر پہچانا۔ ناظرین، دنیا کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، لیکن سکون نہیں تھا، اور اینڈریو ٹیٹ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ پھر بھی اس کے دل میں ایک خلا تھا۔ یہ خلا اسی وقت پر ہوا جب اس نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا۔ 14 دسمبر 1986 کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے قسمت نے دنیا بھر میں مشہور کرنا تھا۔ اینڈریو ٹیٹ نے کک باکسنگ میں شہرت حاصل کی اور 4 مرتبہ عالمی چیمپئن شپ کا اعزاز اپنے نام کیا، لیکن میدان کے اس فاتح نے جلد ہی محسوس کیا کہ جسم جیت سکتا ہے مگر روح میں موجود خلا ابھی تک باقی تھا۔ کامیابی، شہرت اور دولت، یہ سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن دل میں موجود خلا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے اندر سوال اٹھایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا دولت، طاقت اور شہرت ہی سب کچھ ہیں؟ ان سوالوں کے باوجود اینڈریو ٹیٹ نے سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کے کورسز بیچنے لگا اور پھر دنیا بھر کے نوجوانوں کا مینٹور بن گیا، مگر اس کے خیالات، کھری باتیں، سخت جملے اور مغربی نظام پر تنقید جلد ہی سوشل میڈیا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، ایک ایک کر کے سب نے اسے بین کر دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے الفاظ سے دنیا اتنا کیوں ڈرنے لگی؟ کیا وجہ تھی کہ ایک انسان کو خاموش کرانے کے لیے پوری انٹرنیٹ مہم چلائی گئی؟ جس کا جواب سادہ تھا۔ وہ مغرب کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگ آزادی کے نام پر گمراہی بیچ رہے ہو اور روح کی بھوک کو دولت سے بننا چاہتے ہو، جو ناممکن ہے۔ پھر ایک دن اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں اسے ایک مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کیا یہ وہی اینڈریو ٹیٹ ہے جو مغربی دولت کا دیوانہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک عیسائی ملک میں پیدا ہوا، لیکن میں ہمیشہ سے ہی اسلام کی سچائی سے متاثر رہا۔ میں نے دیکھا کہ عیسائیت میں اصول کمزور ہو چکے ہیں، جبکہ اسلام آج بھی اپنے مقام پر قائم ہے۔ ناظرین، یہ بات حیران کن نہیں ہے، کیونکہ جب انسان سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقام پر قرآن سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ یہ زندگی کا نظام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کہاں رکنی ہے، خواہشات پر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور انسان کو انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا کیوں ضروری ہے۔ اینڈریو ٹیٹ کا کہنا ہے کہ میں نے سب مذاہب دیکھے، سب کتابیں پڑھیں، مگر دل کو سکون صرف اسلام نے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عیسائیت میں خوف خدا نہیں رہا، لوگ چرچ جاتے ہیں مگر روح مردہ ہے، جبکہ اسلام میں ہر سجدہ دل سے ہوتا ہے، ہر دعا معنی رکھتی ہے اور ہر حکم عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ایک مغربی انسان جو دولت میں غرق تھا، عیاشی، پارٹیوں اور فیم کی دنیا کا بادشاہ تھا، وہ کیوں سجدے میں گر گیا؟ اس کا جواب ہے کہ دولت دل کا سکون نہیں خرید سکتی اور طاقت ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اینڈریو ٹیٹ کا دل بدل گیا اور وہ سمجھ گیا کہ زندگی کی اصل جیت میدان میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام طاقت اور نظم و ضبط کا مذہب ہے۔ یہ مردوں کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے، اور یہ عورتوں کی تذلیل نہیں بلکہ عزت کرنا سکھاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام نے مجھے سکھایا کہ خدا کے سامنے جھکنے میں ذلت نہیں بلکہ عزت ہے۔
اور دنیا کے خوف سے آزاد ہونا تب ہی ممکن ہے جب انسان صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ناظرین، اینڈریو ٹیٹ کی تبدیلی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ یہ مغرب کے اس نظام پر ایک آئینہ ہے جو روحانی طور پر خالی ہو چکا ہے، جہاں خدا صرف ایک کنسیپٹ بن کر رہ گیا ہے، جہاں فریڈم کا مطلب ہے کہ حدود کو توڑ دینا اور پروگریس اخلاق کو بھول جانے کا نام ہے۔ ایسے معاشرے میں جب کوئی انسان اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ صرف مذہب نہیں بدلتا بلکہ وہ ایک زندگی کا نظام بدل دیتا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ کہتے ہیں کہ میں نے مغربی دنیا کی شیطانیت دیکھی اور پھر میں نے خدا کو تلاش کیا، اور جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے لگا کہ ہر سوال کا جواب میرے سامنے لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے بھی سچ تھا اور آج کی سائنسی دنیا میں بھی اتنا ہی قابل فہم ہے۔ ناظرین، کیا یہ اتفاق ہے کہ ایک ایسا انسان جو دولت، طاقت اور شہرت کی انتہا پر تھا وہ اسلام کو سچ مان لے، یا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ سوچئے، ایک ایسا انسان جو کبھی مغربی غرور کی علامت تھا اب اذان کی آواز پر سجدے میں جھک جاتا ہے۔ یہ صرف ایمان کی ہی نہیں بلکہ سچائی کی جیت ہے۔ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم جو مسلمان پیدا ہوئے، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم وہ نعمت سنبھال بھی پائے ہیں یا نہیں؟ اینڈریو ٹیٹ کے لیے اسلام نیا ہے لیکن ہمارے لیے یہ ایک وراثت ہے، ایک ایسی وراثت جو ہمیں سچائی، نظم و ضبط، صبر اور حوصلہ سکھاتی ہے۔ یا شاید ہم سمندر کے کنارے کھڑے وہ لوگ ہیں جن کے قدموں میں موتی ہیں مگر ہم پانی میں جھانکنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ شخص جو دور سے آیا لیکن اس نے ڈوب کر وہ ایمان کے موتی نکال لیے۔ اینڈریو ٹیٹ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اسلام صرف مشرق کا مذہب نہیں بلکہ یہ انسانیت کا پیغام ہے جو دلوں کو پرسکون اور زندگی کو با مقصد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس بھائی کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو پہچان سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی متاثر کن لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ کہانی صرف اینڈریو ٹیٹ کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔